اب سے کچھ دیر پہلے ہی عبداللہ جو کہ ٹاپ کے جو دو صدارتی امیدوار تھے، صدر اشرف غنی اور عبداللہ ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں، اور جو یونٹی گورنمنٹ میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان انتخابات میں کامیاب قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق وہ ووٹوں کی اکثریت جیت چکے ہیں۔ انہوں نے صدر اشرف غنی پہ فراڈ کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نتائج کا اعلان کرے۔ ابھی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تک تو ان آفیشیل نتائج بھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ افغانستان میں جیسا کہ آپ نے بتایا یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، اس میں کئی ہفتے لگتے ہیں، اور کم از کم 3-4 ہفتے میں ہمیں پریلیمنری جو نتائج ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ اور یہ جو اعلان ہے اس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور جس کی کہ توقع یا ڈر بھی تھا بہت سارے مبصرین کو، کیونکہ ایک اور جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں حکمت یار، وہ پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ ان افغانستان کے بعد جو ہے عدم استحکام بڑھے گا ان انتخابات کے بعد۔ انہوں نے بھی صدر اشرف غنی پر فراڈ کا الزام لگایا ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ معاملہ وائلنس کی طرف جا سکتا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ ایون انٹرنیشنل فورسز سے بھی کنٹرول نہ ہو۔ دوسری طرف صدر اشرف غنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے فراڈ کا یا کسی بھی چیز کا، تو ایک پروسیس ہے، وہ الیکشن کمپلینٹس کمیشن کے پاس جا سکتا ہے، اور الیکشن کمپلینٹس کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری جو ہے فورسفلی جو بھی آپ کو شکایات آئیں اس کو آپ پروسیس کریں۔ لیکن یہ کہ جو اچھا، یہاں پہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے آن دا گراؤنڈ کیا دیکھا، کیونکہ دھاندلی کے الزامات مختلف کینڈیڈیٹس لگا رہے ہیں، آپ الیکشن ڈے پہ وہاں موجود تھیں، آپ نے کیا دیکھا، اور پھر ووٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اس پروسیس میں کسی قسم کے کہہ لیجیے کہ اعتبار کا اظہار کر رہے ہیں، یا ان کو بھی اس میں اب یقین نہیں ہے؟ دیکھیے، میں کابل کے کئی پولنگ اسٹیشنز میں گئی، اور ہماری ٹیم پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے اس طرح کی دھاندلی ہوتے تو نہیں دیکھی کہ بیلٹ اسٹفنگ ہو رہی ہو، کیونکہ بہت ہی ایک روبسٹ پروسیس تھا۔ ہر ووٹر کی رجسٹریشن ہونی تھی، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اسٹکر ہونا تھا، پھر ان کی فنگر پرنٹس ہونے تھے، پھر ان کی تصویر ہونی تھی، اور میں نے کم از کم یہ دیکھا کہ کابل میں جو بیلٹ باکسز تھے وہ تقریباً ووٹنگ کے اختتام تک خالی تھے۔ 1/4 سے زیادہ بھرا ہوا مجھے کوئی بیلٹ باکس نظر نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کچھ ووٹرز، چند ووٹرز ایسے بھی تھے جو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رجسٹریشن کرائی تھی، ہمارا نام رجسٹریشن میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ووٹر کمپلینٹس تھی ہمیں نظر آئی، لیکن پورے افغانستان سے ہماری کسی ٹیم نے کم از کم بیلٹ اسٹفنگ ٹائپ کی کسی چیز کی رپورٹ نہیں کی۔ تھینک یو سو مچ۔